السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے ہم نے یہودیوں کی خفیہ سازش اس عنوان کو ہم نے مکمل کیا تھا۔ اس عنوان کے تحت عملی کتاب میں کچھ آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا، آپ ایک مرتبہ ہوم ورک دیکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 72 پر کچھ صحیح غلط کی آپ نے نشاندہی کرنی تھی۔ اس میں سوال نمبر 4 اور 5 کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ نے غلط صحیح بتانا تھا۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مختصر سوالات تھے، ان کے آپ نے جواب لکھنے تھے کہ یہودیوں کی سازش کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہوا، وحی کے ذریعے سے ہوا۔ پھر بنو نذیر کے سردار کا نام آپ نے لکھنا تھا، اور اگلے صفحے پر آپ نے خالی جگہ جو ہے یہ پر کرنی تھی۔ خالی جگہ نمبر 2، 3 اور 4 یہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی تھی۔ عزیز طلباء، ہم آج کا اپنا عنوان شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے غزوہ بنو نذیر۔ غزوہ بنو نذیر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی مدت ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ تقریباً 15 سے 20 دن تک جاری رہا۔ بالآخر ان کو جلاوطنی کا حکم دیا گیا۔ جو جلاوطنی کے لیے مہلت دی گئی تھی 10 دن، وہ بھی مکمل ہوئے۔ تو بنو نذیر اپنا مال اسباب، اپنا سامان اٹھا کر یہ وہاں سے چل دیے، اور تقریباً 600 اونٹوں پر انہوں نے اپنا سامان لادا۔ کچھ تو یہ یہودی خیبر کی طرف چلے گئے، اور کچھ شام کے علاقے کی طرف چلے گئے۔ یہودیوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد مسلمان، یہ مدینہ کی جو زمین تھی یہ فتنوں سے پاک ہو گئی، بہت ساری حفاظت مل گئی مسلمانوں کو فتنوں سے۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ سودی کاروبار کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ یہودی جو ہے یہ سود پر پیسے لین دین کا معاملہ کرتے تھے، تو یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں قرض حسنہ، بغیر سود کے قرض دینا، یہ اس کا آغاز ہوا۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں، پھر عملی کتاب میں کام ہم سمجھیں گے۔ صفحہ نمبر 151، غزوہ بنو نذیر۔ بنو نذیر کا محاصرہ، یہودیوں کی پے در پے سازشیں غزوہ بنو نذیر کا سبب بنی۔ چنانچہ جب مہلت کی مدت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بنو نذیر کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کی آمد سے خوف زدہ ہو کر کوئی بھی بنو نذیر کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ یہ محاصرہ 15 یا 20 دن جاری رہا۔ بالآخر یہود کی ہمتیں جواب دے گئیں، اور یہ لوگ خود آ کر معافی کے طلبگار ہوئے۔ جلاوطنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کی مہلت دیتے ہوئے قبیلہ بنو نذیر کے لوگوں کو مال اسباب سمیت نکل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ بنو نذیر 600 اونٹوں پر سوار اپنے تمام ساز و سامان کو لاد کر نکلے۔ ان میں سے کچھ خیبر کے علاقے میں جا بسے، جبکہ بقیہ لوگ شام چلے گئے۔ غزوہ بنو نذیر کے اثرات۔ بنو نذیر کے جانے کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین بڑی حد تک یہودیوں کے فتنوں سے محفوظ ہو گئی۔ مسلمان امن و امان کی فضا میں سانس لینے لگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سودی کاروبار ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ مسلمانوں میں بلا معاوضہ امداد یا بغیر سود کے قرض حسنہ دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ فقہ سیرہ، یہود ہمیشہ سے سازشی رہے ہیں، آج بھی ان کا مقصد دنیا میں بگاڑ اور فساد کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ آئے دن نت نئی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کا خصوصی ہدف
نشانہ مسلمان ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں انہیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے ہے۔ یہود مسلمانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے مسلسل کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس مقصد کے لیے یہود کبھی موسیقی یعنی گانے بجانے کا سہارا لیتے ہیں تو کبھی ڈش اور کیبل کا، تاکہ مسلمان اس میں لگ جائیں اور ان کا تعلق اللہ سے نہ جڑ سکے اور اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو۔ جب اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگی تو مسلمان کمزور پڑ جائیں گے اور مار کھائیں گے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ جب کوئی قوم لہو و لعب اور موسیقی وغیرہ خرافات میں پڑ جاتی ہے تو تاریخ شاہد ہے کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہود کی چالوں کو سمجھیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی ان خرافات سے بچائیں۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب ہم عملی کتاب میں آج کا کام جو ہم نے کرنا ہے دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 72 پر عزیز طلباء 2 سوال جواب ہمارے رہتے ہیں، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5۔ کتنے دنوں تک محاصرہ جاری رہا؟ کتنے اونٹوں پر سامان لاد کر بنو نذیر کو جلاوطن کیا گیا؟ یہ جلاوطن ہوئے، ان 2 سوالوں کا جواب، اور آخر کے اندر ایک خالی جگہ کو آپ نے فل کرنا ہے۔ بنو نذیر کے یہود بعض تو خیبر چلے گئے جبکہ بقیہ لوگ شام چلے گئے، تو یہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ یہ آپ کا کام ہے آج کا۔ عزیز طلباء، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔